اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے اہداف حاصل کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور خود اعتمادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے اور آپ کسی بھی کام کو بہت اعتماد سے کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج میں ایک بک کی سمری لے کے آیا ہوں، اور اس بک کا نام ہے دی پاور آف سیلف کانفیڈنس، جس کو برائن ٹریسی نے لکھا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ آپ کو مل جاتا ہے جو عرفان احمد نے کیا ہے۔ تو اگر ہم اس بک کی بات کریں تو سب سے پہلے اس بک میں آپ کو خود اعتمادی کے فائدے بتائے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ اہداف کو بڑے بڑے اہداف آپ بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، بس آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے جو پیدائشی طور پہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی سوچ کو بدلتے جائیں گے ویسے ویسے خود اعتمادی آپ کے اندر آتی جائے گی۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کام کو بار بار کرنا اور اس کا نتیجہ مختلف چاہنا حماقت ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم جس پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں اسی پیٹرن کے اوپر ہم چلتے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس دفعہ نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور آ جائے گا، تو یہ چیز جو ہے یہ حماقت ہے۔ اب یہاں پہ اس بک میں بات کی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں ہوتی، تو اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ان کا بچپن ہے۔ کہ بچپن میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے، ان کے ٹیچرز نے، یا جو بھی لوگ ان کے قریب ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو بار بار یہ کہا ہو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے اندر یہ خامی ہے، یعنی کہ ان کو یہ بار بار احساس دلایا ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور ان سے کوئی بھی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو جب ایسا بچپن گزرا ہو تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس بک کے اندر ایک اور چیز لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اقدار کو وضع کریں، یعنی کہ آپ اپنے اصول بنائیں زندگی کے اندر کچھ، کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر ڈٹ جانا ہے، کن چیزوں کے اوپر آپ نے نہیں ڈٹنا ہے، ایون آپ کن چیزوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہا سکتے ہیں اور کن چیزوں کے لیے ایون آپ اپنی جان دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے دماغ کے اندر ایک واضح پکچر نہیں ہوگی آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر آپ کنفیوز رہیں گے تو آپ کبھی بھی خود اعتماد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو ساری چیزیں بالکل واضح، ساری ویلیوز جو ہیں وہ بالکل واضح ہونی چاہیے۔ ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جن کمپنیز نے اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ان کمپنیز نے زیادہ ترقی کی ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں اصولوں کے اوپر چلنا چاہیے، اور آپ نے بالکل آپ کے اصول جو ہیں وہ واضح ہونے چاہیے، اور میں کسی قسم کا کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کے اندر خود اعتمادی کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور جب آپ کے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ اپنی جگہ پہ بالکل مضبوط ہیں، آپ کو کوئی بھی طاقت دنیا کی وہاں سے پھر نہیں ہلا سکتی ہے، اور اس چیز سے آپ کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ فیصلے کی قوت، فیصلے کی قوت میں یہاں پہ رائٹر نے ایک مثال دیا ہے کہ ان کا ایک دوست 30 سال سے سموکنگ کر رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ بہت سے لوگ سموکنگ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے سگریٹ پینے کی عادت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ 30 سال سے سگریٹ پی رہا تھا، اور جب اس کو کہا جاتا تھا کہ سگریٹ چھوڑ دے تو وہ کہتا تھا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 30 سال کے بعد اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پھیپھڑوں کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دل کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ چیز سنی تو وہ ڈر گیا، اور اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے اس نے اس کے بعد سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہاں پر یہ بات نکل کے آتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سیریسلی سوچتے ہیں، یعنی کہ آپ سیریسلی اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ادروائز آپ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ کو اس کام کی حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ کام لازمی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی کا ایک بہت بڑا دشمن خوف ہے۔ آپ کو اکثر چیزوں سے خوف آتا ہے، مثال کے طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ اسٹیج پہ جا کے بولنے سے ان کو خوف آتا ہے، کئی لوگوں کو بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ہم اس بندے سے یہ بات کریں گے تو پتہ نہیں آگے سے کیا ہو جائے گا۔ تو یہ خوف جو ہے یہ سب سے بڑا خود اعتمادی کا دشمن ہے، تو خوف کو جو ہے وہ سب سے پہلے ختم کریں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے فوکس کی۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر پوری طرح سے فوکس کریں۔ یہاں پہ ایک چیز جو اس کتاب میں بار بار کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہ کام کریں جس کام کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ایک بہت زیادہ ہو جائے گی اس کام کے اندر، اور آپ اس کام کو بہت ہی زیادہ خود اعتمادی سے
कर पाएंगे। महारत का हसूल जो मैं बात पहले कह चुका हूँ कि जब आप कोई काम फोकस से करेंगे, यानी कि किसी काम के ऊपर आपका फोकस होगा तो आप उसके अंदर माहिर हो जाएंगे और उसके बाद आप उस काम को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने उस काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि जब आप किसी काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस काम को बहुत बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस किताब के अंदर एक स्टोरी बताई गई है और वो स्टोरी ये है कि एक किसान की बेटी है और उसकी शादी हो जाती है और शादी भी उसकी किसी किसान के साथ ही होती है। तो उसके बाद वो सारी ज़िंदगी खेतों में काम करते हुए गुजार देती है और जब उसकी उम्र हो जाती है तकरीबन 65 से 70 साल तो उसका खावंद फौत हो जाता है। खावंद के फौत होने के बाद वो औरत इस तरह करती है कि वो मार्केट जाती है और वहाँ से कुछ ब्रश लेती है जिसके ज़रिए वो पेंटिंग शुरू करती है। तो उसको शुरू में पेंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो प्रैक्टिस करती जाती है और उसकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और 102 साल की उम्र में उस औरत की पेंटिंग जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर लाखों डॉलर के अंदर बिकती है। अब यहाँ पे होता इस तरह से है कि जब वो औरत यंग होती है तो उसके वालिदैन उसको कहते हैं कि ये जो पेंटिंग के ब्रश वगैरह हैं और जो जिन चीज़ों से पेंटिंग की जाती है ये काफ़ी महंगे हैं, पेंट वगैरह काफ़ी महंगे हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से आप पेंटिंग नहीं कर सकती हैं। और इसी खौफ से कि ये चीज़ें महंगी हैं और हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सारी ज़िंदगी गुजार देती है। लेकिन जब उसका खावंद फौत होता है, उसके पास कोई काम करने को नहीं होता, तो वो ये सोचती है कि क्यों ना मैं पेंटिंग करूं। और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके अंदर कुदरती तौर पे कितनी ज़्यादा स्किल्स थी पेंटिंग के वाले से। और वो एक बहुत ही, जब वो औरत फौत होती है तो वो बहुत ही बड़ा उसका नाम होता है पेंटिंग के अंदर।